اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج میں آپ کو صدام حسین کی زندگی کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ ان سے پہلے کچھ سوالات۔ صدام حسین کو پھانسی کیوں دی گئی؟ صدام حسین اپنی پھانسی کے کچھ وقت پہلے انگریز سپاہی سے کوٹ کیوں مانگ رہے تھے؟ کیا صدام حسین ابھی زندہ ہیں؟ پھانسی کے 12 سال کے بعد صدام حسین کی لاش کس حالت میں نکلی؟ ان کے مقبرے کو کس نے اور کیوں تباہ کیا؟ تو ویورز، یہی آج ہمارے ویڈیو کا موضوع ہوگا اور ہم آپ کو صدام حسین کے بارے میں کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جو سن کر آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے۔ صدام حسین ایک چھوٹے سے گاؤں الجاتا میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ صدام حسین کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد حسین المجید فوت ہو چکے تھے۔ چنانچہ صدام حسین کی والدہ صوبہ طلفہ نے صدام حسین کے چچا حسن المجید سے شادی کر لی۔ ان کے چچا حسن المجید نے ان کا نام صدام رکھا۔ صدام کے معنی ہیں سامنے آنے والا اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا۔ تو ویورز، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں۔ صدام حسین جس گاؤں میں پیدا ہوئے، اسی گاؤں میں 1138 میں عظیم مسلم فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی بھی پیدا ہوئے تھے۔ صدام حسین کی ابتدائی زندگی بہت مشکل تھی۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور وہ اپنے ماموں خیر اللہ طلفہ کے پاس رہنے لگے۔ خیر اللہ طلفہ عراقی فوج میں افسر تھے۔ صدام حسین کی تعلیم و تربیت اسی ماموں نے کی۔ خیر اللہ طلفہ نے صدام حسین کو ابتدائی عمر میں ہی عراق میں ہونے والی برائیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ خیر اللہ طلفہ کو برطانیہ نے کنگ فیصل اول کے خلاف سرگرمیوں میں قید کر لیا۔ ناظرین، صدام حسین اپنے لڑک پن سے ہی حکومت کے خلاف مظاہروں میں کافی سرگرم رہتے تھے۔ ان دنوں ان کو 6 ماہ کی جیل بھی ہوئی۔ صدام حسین کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ صدام حسین کو مطالعے کے ساتھ ساتھ تیتر اور بٹیر کا شکار بھی بہت پسند تھا۔ صدام حسین کو دوسرے عراقی نوجوانوں کی طرح شراب اور شباب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ 1958 میں انہوں نے اپنی چچا زاد ساجدہ سے شادی کر لی، جن سے ان کو 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ جولائی 1958 کے جمہوری انقلاب میں عراق میں برطانوی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور ملک میں ظالم حکمران عبدالکریم قاسم کا اقتدار آ گیا۔ اور ثانوی تعلیم کے دوران صدام حسین نے جنرل قاسم کے خلاف بغاوت میں حصہ لیا۔ اس پر قاتلانہ حملہ کرنے والوں میں صدام حسین بھی شامل تھے۔ صدام حسین کی رہائی کے کچھ عرصہ کے بعد صدام حسین کو بغداد بلا لیا گیا۔ وہاں ان کو صدر جنرل قاسم کو قتل کرنے کا مشن سونپا گیا اور اس لیے صدام حسین نے عسکری تربیت حاصل کی، جس میں خاص طور پر ریوالور اور مشین گن چلانے کی خصوصی مہارت شامل تھی۔ اور ناظرین، صدام حسین نے 5 ساتھیوں کے ہمراہ قاسم پر حملہ کرنے کا پلان بنایا۔ وہ کئی دن تک صدارتی محل کے ارد گرد گھومتے رہے اور راستوں کا جائزہ لیتے رہے۔ 7 اکتوبر 1959 سپہر کو صدام حسین نے اپنی مشین گن کا رخ صدر قاسم کی طرف کیا اور فائر کر دیا۔ 2 گولیاں صدر قاسم کو لگی مگر وہ بچ گیا۔ تو آگے سے اس کے باڈی گارڈ نے بھی فائر کیے۔ صدام حسین کا ایک ساتھی مارا گیا اور ایک گولی صدام حسین کی ٹانگ پر بھی لگی۔ صدام حسین اس وقت موقع واردات سے فرار ہو گئے۔ صدام حسین گرفتاری کے خوف سے کسی ہسپتال میں نہیں جا سکتے تھے، تو ان کے ایک ساتھی نے ریزر بلیڈ سے ارد گرد کا گوشت کاٹا اور کینچی سے گولی کو باہر نکالا۔ کیونکہ اس دوران حکومت نے ملک کی سرحدیں سیل کر دی تھی اور جگہ جگہ پر چھاپے مارے جا رہے تھے۔ صدام حسین نے اپنا بھیس بدلا اور وہاں سے چلے گئے۔ صدام حسین کا ٹکراؤ ایک پولیس والے سے ہوا، تو پولیس والے نے صدام حسین سے ان کے شناختی کارڈ کے بارے میں پوچھا، تو صدام حسین نے بڑی اطمینان سے جواب دیا کہ ہم تو بدو لوگ ہیں، ہمارے پاس شناختی کارڈ کہاں۔ تو اس کے بعد صدام حسین نے دریائے دجلہ عبور کیا اور اپنے گاؤں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے اپنی ساری سٹوری اپنی ماں اور اپنے چچا کو بتائی۔ انہوں نے ان کو واپس جانے سے روک دیا۔ پھر صدام حسین کو اپنی ادھوری تعلیم پورا کرنے کے لیے
مصر بھیج دیا گیا، جہاں صدام حسین نے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ 25 فروری 1960 کو صدام حسین جب مصر میں تھے تو ان کو عراق میں موت کی سزا سنائی گئی۔ فروری 1963 میں جب جنرل عبد الرحمن نے قاسم کا تختہ الٹا اور اس کو قتل کر دیا، اس دوران صدام حسین بغداد واپس آ گئے۔ صدام حسین 17 جولائی 1968 کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ٹینک پر سوار ہو کر صدارتی محل میں داخل ہوئے اور اس کا محاصرہ کیا۔ انہوں نے جنرل عبد الرحمن عارف کا تختہ الٹ دیا اور میجر جنرل احمد حسن کی حکومت قائم کی گئی۔ 1 فروری 1974 کو ان کو ملٹری سائنس میں ایم اے آنرز کی ڈگری دی گئی۔ تو ناظرین، 70 کی دہائی کے وسط میں احمد حسن البکر بیماری اور پے در پے حادثات کے باعث سیاست سے کنارہ کشی کرنے لگے اور انہوں نے سارے اقتدار صدام حسین کو منتقل کر دیے۔ 16 جولائی 1979 کو احمد حسن البکر نے استعفیٰ دے دیا اور صدام حسین کو عراق کا نیا صدر بنایا گیا۔ 17 جولائی 1979 کو ان کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر بھی ترقی دے دی گئی۔ تو ناظرین، 19 اپریل 2003 کو امریکی اتحادی فوجوں کے ساتھ عراق میں داخل ہو گئے اور صدام حسین کے مجسمے کو گرا کر اس کے اقتدار کا خاتمہ کیا۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں اس کے اختتام کی طرف۔ آج سے 15 سال پہلے 30 دسمبر 2014 یعنی 10 ذی الحجہ 1427 ہجری عید الاضحیٰ کے دن سابق عراقی صدر صدام حسین کو 1982 میں ہونے والے 148 لوگوں کی ہلاکت کے الزام میں پھانسی دے دی گئی۔ تو ناظرین، صدام حسین کے فوت ہو جانے پر امریکہ کو بہت ہی زیادہ فائدہ اور عراق کو بہت ہی زیادہ نقصان ہوا۔ صدام حسین ایک نڈر اور بہت بہادر لیڈر تھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔